وزیر دفاع بیان جاری کر رہے ہیں کہ جناب ہم قائد محترم سے مشورہ کرنے آئے ہیں. اب معلوم نہیں واپسی پر کیا ہوا ہے کہ وزیر دفاع صاحب روز ہی وضاحت کرتے ہیں کہ جناب کوئی مشورہ نہیں ہوا ابھی تک، تو ہم نے سوچا نہیں، ہمارا تو کوئی فیوریٹ نہیں، یہ وہ فلاں کچھ ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بات کا بتنگڑ بن گیا، ایک ایشو بنا دیا گیا جو نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید. پوچھتے ہم ان سے ہیں کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تقرر جو 29 نومبر کا ہے، اہم تقرر جو ہے وہ سینیارٹی پر، میرٹ پر ہونا چاہیے. تو عمران اسماعیل صاحب آپ کے نزدیک یا خان صاحب کے نزدیک میرٹ کیا ہے؟ کیونکہ کیا آپ پہلے میرٹ پر نہیں ہوتے رہے؟ بہت شکریہ ارشاد صاحب. ارشاد صاحب دیکھیں، اس وقت بات یہ ہے کہ پورا ملک ایک ہالٹ کی سچویشن پر ہے اور ساری نظریں جو ہیں وہ اس تقرری پر لگی ہوئی ہے، اور اس ایک تقرری کو لے کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ ایک لیت و لال کہہ لیں یا ایک ایسی کنڈیشن میں آ گئے ہیں کہ اس تقرری کے بغیر کوئی چیز اب آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا، جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان کو، میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ وہ جو اس وقت جنرلز ہیں سینیورٹی میں، وہ ان کا کوئی فیوریٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں، اس میں زیادہ نہیں پہچانتے. تو وہ ویسے بھی خان صاحب کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی میرٹ پہ ہونے چاہیے سارے معاملات، اور وہ اپنی دور حکومت میں بھی یہ میرٹ کا دکھاتے رہے ہیں نظارہ. اور ہم پہلے سے دیکھتے رہے ہیں کہ شوکت خانم کینسر اسپتال ہو یا نمل یونیورسٹی ہو، وہاں پر بھی ہم نے کبھی میرٹ کے بغیر کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. یعنی کسی کا ایڈمیشن ہو، کسی کا داخلہ ہو، کسی کے علاج کا معاملہ ہو، لیکن معذرت کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب نہیں کروا سکتے. عمران اسماعیل صاحب معذرت کے ساتھ، جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا تو اس وقت تو میرٹ ملحوظ نہیں رکھا گیا. دیکھیے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں میرٹ ملحوظ نہیں رکھا گیا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں 4 رینک کے افسر تھے، ایک جنرل تھا، ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا، ایک اس میں دوسرا تھا، ایک 3 اسٹار تھا، ایک 4 اسٹار تھا. اس طرح نہیں، یہ تو سیاست ہے نا، ان کی مرضی وہ جس کو لگا لیں. لیکن جب اپوائنٹمنٹس کی بات آتی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، سوری عمران صاحب، سیاست میں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا کون پرانا ساتھی ہے، کون کمپیٹنٹ ہے، کس کی خدمات ہیں جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، کس کے پاس تجربہ ہے. ایک آدمی جو اس دن جب نامزدگی ہوئی آپ کی پارٹی کا ممبر بھی نہیں تھا، اس کو آپ نے بنا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا. دیکھیے، سیاست میں آدمی جب بندہ الیکشن جیت کے آتا ہے وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے. اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میری کون سی ٹیم ڈیلیور کرے گی. کیا شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ انتخابات میں تو نہیں تھے، وہ عام پالیٹکس میں تو نہیں تھے، لیکن عمران خان نے اپنا ٹیم ممبر سلیکٹ کیا اور ان کے بہترین ٹیم کے پلیئر ثابت ہوئے. وہ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس سے سیاست میں آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کا معاملہ انسٹیٹیوشنلائز اس پہ آتا ہے، جب شوکت خانم پہ آئے گا معاملہ، جب نمل کپ پہ آئے گا معاملہ، جب اداروں پہ آئے گا معاملہ، جب عدالت پہ آئے گا معاملہ، عدلیہ پہ آئے گا، تو آپ پھر میرٹ کے اوپر جاتے ہیں. عمران صاحب میرٹ ہے کیا؟ میرٹ کی تعریف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں؟ میرٹ کی تعریف کیا ہے؟ سینیارٹی میرٹ ہے، فٹنس میرٹ کی تعریف ایک ہی ہے ارشاد صاحب. یہ آپ کی میری نظر میں ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتی. میرٹ کی تعریف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص ڈیزرو کرتا ہے، جو سینئر ترین ہے، جو وہاں پہ کوالیفائی کرتا ہے، اسے آپ وہاں پہ بٹھا دیں اس کی جگہ پہ. اس کے علاوہ میرٹ کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. میرٹ کی تعریف یہی ہے کہ وہ دیانتدار ہو، وہ ڈوور ہو، وہ کیپیبل ہو، اور وہ سینئر ترین ہو. آپ اس کے میرٹ پہ جو اترتے ہیں، جو لسٹ بنتی ہے، اس کے بعد آپ جس کو مرضی جو میرٹ پہ نمبر 1 آتا ہے اس کو لگا دیں، بس اتنا ہی ہے. تو ہم جس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے تھے، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، وہ ایک ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک انتہائی ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ادارہ جو ہے فوج کا، یہ بڑا انتہائی امپورٹنٹ رہا ہے. چاہے وہاں کے معاملات ہوں یا وہ حکومت چلانے کے معاملات ہوں، اس کے اندر بھی ہمیشہ اس کا ایک انتہائی اہم رول رہا ہے. اب وہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک دیگر گفتگو ہے، بحث ہے علیحدہ. لیکن بہرحال یہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں.
تو لہٰذا پورا ملک اس وقت جو ہے وہ اسی اپوائنٹمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے. اور ہمارا جو اعتراض بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف کس حیثیت میں نواز شریف سے مشاورت کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایسپانڈر ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ شخص جو ملک سے مفرور ہو, وہ شخص جو جھوٹ بول کر گیا ہو اپنے علاج کے بہانے سے, وہ شخص جس نے 50 روپے کا بانڈ بھر کے دیا کہ جی واپس آ جائیں گے, وہ ان سے مشاورت کرنے گئے. یعنی ایک مفرور سے ایک جھوٹا شخص مشاورت کرنے جا رہا ہے, اور وہ پاکستان کی سب سے اہم ترین امپورٹنٹ پوسٹ جو ہے اس کی مشاورت ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے کا جو حلف ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. جی بہرحال حکومت تو کہہ رہی ہے عمران صاحب کی اب مشاورت نہیں ہو رہی, خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے, خان صاحب کی سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں, تو تقریباً 90 لاکھ روپے کے بلٹ پروف جو شیشے ہیں وہ زمان پارک میں لگائے گئے ہیں. ظاہر ہے خان صاحب کو سیکیورٹی دینا تو یہ بنتا ہے, لیکن بہت سے لوگ اس میں, عمران اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب رائیونڈ میں دیوار تعمیر کی گئی تھی تو اس وقت آپ نے اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا تھا, اور وہ بھی سیکیورٹی میئر تھا, اس وقت دہشت گردی بھی زیادہ تھی. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ ذرا کاسٹ نکلوا لیں رائیونڈ کی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے تو اپنی سیکیورٹی اپنے اس سے کر رہے ہیں, اخراجات سے اور اپنی چیزوں سے, اپنے وسائل سے. تو بڑا فرق ہے اگر آپ حکومتی وسائل استعمال کریں اور آپ اپنے وسائل استعمال کریں. یہ بلٹ پروف شیشوں کے فنڈ کہاں سے آئے ہیں عمران صاحب؟ عمران خان کے اوپر یہ ان کے اپنے ہے, یعنی کوئی حکومت تو نہیں دے رہی. وہ نہیں, یہ کس نے دی ہے؟ حکومت پاکستان سے تو پیسے نہیں مانگے گئے, مجھے نہیں کس نے دیے. یہ سر حکومت پنجاب نے دی ہیں, یہ آپ کو اطلاع دے دوں, حکومت پنجاب نے دی ہیں یہ, اور یہ ان کا فرض ہے, یہ کوئی غیر قانونی عمل بھی نہیں ہے. چلیں حکومت پنجاب نے دیے ہوں گے, مجھے نہیں وہاں کیا یہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ حکومت پنجاب فنڈ دے رہی ہے یا وہاں پہ کوئی پرائیویٹ خان صاحب کا اپنا فنڈ استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایک تو نمبر 1 یہ کہ ایک تو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ ان کے اخراجات کا اور ان کے اخراجات کا فرق آپ نکال لیں. دوسرا یہ کہ نواز شریف کے اوپر کبھی کوئی قاتلانہ حملہ یا کوئی ایسی چیز یہ اتنا لائف تھریٹ نہیں تھا جو عمران خان کو ہے. عمران خان صاحب 6 مہینے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. 4 مہینے پہلے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھ دی تھی کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے, اور اگر میرے اٹیک ہوا اور میرے کوئی ایسی چیز ہوئی تو پھر میں یہ ویڈیو ریویل ہو جائے گی آٹومیٹکلی. اس کے بعد پھر یہ 2 مہینے سے وہ خان صاحب دوبارہ سے ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ نیا پلان بنا ہے, اور وہ نیا پلان اب عمل میں آیا, سب کے سامنے آیا, سب نے دیکھا کہ وہ نیا پلان ہوا اور وہ ایگزیکیوٹ ہوا, اور اس ایگزیکیوشن میں کوتاہی تھی یا جو بھی تھا, اللہ نے عمران خان کو زندگی دینی تھی, رکھنا تھا, ورنہ انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا. میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا ایک سنائپر 2nd یا 3rd فلور پہ سامنے والی بلڈنگ پہ تھا, اور وہ سنائپر اور اس کا جو نیچے بندہ تھا, اس کا جو پکڑا گیا ہے, اس کا ٹائم میرا خیال ہے کہ کوئی ان کا وہ سنکرونائز ٹھیک نہیں ہے. پہلے اس نے گولی مارنی تھی, پھر اس نے نیچے سے صفایا کرنا تھا ٹو انشور کہ جی سارا کام ہو گیا. پہلے اس نے نیچے والے نے گولی ماری ہے, وہ چلا ہے بس. جب ہم گرے تو وہ سامنے سے 3 شاٹ سنائپر کے وہاں سے چلے سامنے سے. نہیں, اس کا حلیہ عمران صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے دیکھا یہ شخص وہ پھر وہاں وہ کیا وہ پولیس کسٹڈی میں ہے, اس کا حلیہ کس طرح کا تھا, تھوڑا بتائیں گے پلیز؟ نہیں سر, میں تو خان صاحب کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور ہوا یہ کہ اس فائرنگ کے واقعے سے کوئی میرا خیال ہے 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوگا, 30 سیکنڈز پہلے عمر ماہر آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی کہ مجھے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو لینے دیں تھوڑی دیر. تو میں نے انہیں جگہ دی, عمر ماہر کو, میں ان کے پیچھے ہوا, اور اسی وقت فائرنگ شروع ہو گئی. فائرنگ شروع ہوئی, گولیاں لگی ہیں, لوگ گرے ہیں. اسی وقت جب فائرنگ ہوئی اس وقت میں نے دیکھا سامنے بلڈنگ کے اوپر وہ بندہ کھڑا ہوا تھا, بٹ میں اس کی ظاہر حلیہ نہیں آپ کو بتا سکتا, دور تھا اور حلیہ میں نہیں دیکھ سکا. بٹ آئی سو گن ان ہز ہینڈ, وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی, AK-47 تھی یا MP سیریز کی کوئی چیز تھی, بٹ وہ گن تھی اس کے ہاتھ میں. اور جب ہم گرے ہیں تو وہاں سے شاٹس آئے ہیں, تو میں ظاہر کوئی حلیہ نہیں دیکھ سکا, میں شناخت نہیں کر سکتا. کاش میں کر سکتا ہوتا تو میں ضرور کرتا, لیکن بہرحال میں نے اپنا یہ بیان عمر چیمہ کو اور CCPO کو وہاں پہ بتا دیا تھا, اور ان کو جب بھی ضرورت ہوگی ریکارڈ کرانے کی مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا. اچھا عمران صاحب, اب اسی حوالے سے ایک JIT پنجاب گورنمنٹ نے بنائی, 15 دن تقریباً ہو گئے ہیں, 14-15 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک اس کو نہ تو TOR دیے گئے ہیں,
ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. آج سن رہے ہیں کہ اس کا جو ہیڈ بنایا تھا اس کو ایک دفعہ پہلے تبدیل کیا گیا, پھر تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ پنجاب آپ کی حکومت ہے, 15 دن میں تو اس کو کافی سارا کام کر لینا چاہیے تھا اور کافی چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تھی. یہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ پہلے FIR درج نہیں ہو رہی تھی, اب JIT کی کوئی تشکیل کے باوجود JIT کام نہیں کر رہی, پھر اس ملزم کو ابھی تک عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا, چلان پیش کرنے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی تاخیری حربے کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پنجاب میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری کولیشن گورنمنٹ نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کو اس طرح سیریسلی نہیں لیا جیسے ان کو لینا چاہیے تھا. جو FIR کٹی اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, وہ بالکل بیکار, بے فضول اور بکواس FIR ہے. ہم نے FIR عمران خان کی مدیریت میں کٹوانی تھی جس میں عمران خان نے 3 نام دیے تھے. وہ 3 نام سے 2 تو آپ چلا دیں گے ٹی وی پہ, تیسرا میں لوں گا تو آپ بیپ لگا دیں گے. لہٰذا وہ 3 نام کے اوپر جب تک FIR نہیں کٹتی ہے, جب تک ہماری اس میں تسلی نہیں ہوتی ہے.